اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کسی سے اچھے تعلقات بنانا چاہتے ہیں، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی، شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اس دور میں ناظرین پیار محبت بہت کم ہو چکے ہیں، کوئی کسی کی نہیں سنتا کہ آپ میں پیار محبت بنا رہے۔ جو شخص آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ کی کہیں پر اہمیت کم ہے، پورے گھر میں آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، اس وظیفے کو کرنے کے بعد صرف آپ نے مٹھی بند کر کے 3 الفاظ پڑھنے ہیں اور اس شخص پر پھونک مار دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، جو آپ کی بات نہیں سنتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہے، آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، اس شخص کی وجہ سے وہ شخص آپ کی بات نہیں مانتا، تو اس عمل کو کرنے کے بعد ہر کوئی آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو شخص آپ کی رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ شخص آپ کی بات مانے گا۔ اگر آپ کم درجے پر ملازمت کرتے ہیں، آپ کی بہت اچھی جو تعلقات بن جائیں گے، اس شخص پر اگر آپ پھونک مار دیں گے اپنے بوس کے اوپر، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا ٹھیکیدار ہے، جہاں مزدوری کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، المختصر یہ کہ اس عمل کے بعد آپ کے انشاءاللہ تمام مسئلے مسائل دور ہونے والے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تو وظیفے کا طریقہ اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی شک نہیں رہے گا، کوئی بھی وہم نہیں رہے گا کہ کیا چیز نہیں کرنی تھی، کہ کیا چیز کرنی تھی۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی وہم نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کر لینا ہے وضو۔ اچھی طرح آپ نے وضو کر لینا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ آپ نے کیونکہ پاک صاف ہو کر جب خدا کے سامنے بندہ جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو 2 نفل آپ نے صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ اس کی کیا ترتیب ہے؟ بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان طریقہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، آپ نے اب وضو کر کے مصلی کے اوپر آ جانا ہے۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، نیت کہتے ہی اسے ہیں جس میں الفاظ نہ ہوں۔ ناظرین، نیت کہتے ہی اسے ہیں جس میں الفاظ نہ ہوں۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ میں جس مقصد کے لیے یہ نفل پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، عورت مرد کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ محترم بھائیوں، آپ نے سارا طریقہ نماز والا کرنا ہے، لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کے بعد اگلی آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ پہلی سورت آپ نے یہی پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں اس ترتیب سے آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ کا بہت جلدی وظیفہ حاصل کرے گا اور آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جو آپ کے مسائل ہیں وہ آپ خوب جانتے ہیں، وہ ابھی میں آپ کو ترتیب بتاؤں گا کیسے آپ نے مانگنے ہیں۔ دعا میں آپ نے یہ پڑھ لینی ہے 2 نفل، میں نے جو ترتیب بتائی اس ترتیب سے آپ نے 2 نفل پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ نے
پھر سلام پھیرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کلمہ ہے، تو آپ نے 3 مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے۔ اور کلمہ پڑھنا کیسے ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں، آپ نے کلمہ اتنی آواز میں پڑھنا ہے کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے، آہستہ آہستہ، مثال کے طور پر اتنا اونچا بھی نہیں پڑھنا کہ ساتھ بیٹھنے والے کہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن اتنا دھیما بھی نہیں پڑھنا کہ آپ بالکل ہی دل میں پڑھیں۔ اب آپ نے ہلکا ہلکا بس پڑھنا ہے، آپ کو ہلکا ہلکا سنائی دے، کانوں میں آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ ناظرین، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی میں اس کی بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، نماز والا درود پاک ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ صرف ناظرین آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے، اور اپنا دایاں ہاتھ آپ نے اپنے آگے کر لینا ہے، اور آپ نے جو درمیان والی انگلی 3 انگلیاں ہیں، نہ تو چیچی انگلی آپ نے کرنی ہے اور نہ انگوٹھا۔ میں آپ کو اس لیے صاف الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی رحم نہ رہے۔ ناظرین، میرا کوئی بھی بہن بھائی کسی شک میں نہ رہے کہ پتہ نہیں اس وجہ سے میرا وظیفہ نہیں اثر ہوا، تو آپ نے یہ 2 چھوڑ دینی ہے، چیچی انگلی اور بالکل چھوٹی انگلی۔ جو بالکل چھوٹی ہوتی ہے وہ انگوٹھا۔ ناظرین، پھر آپ نے جب یہ 3 انگلیاں آگے کر لینی ہے، آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے قاف، اس کے اوپر انگلی بند کر لینی ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے ہا، انگلی بند کر لینی ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے سواد، پھر انگلی بند کر لینی ہے، قاف ہا سواد۔ آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ نے اپنی پوری مٹھی بند کر لینی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے اب یہ کرنا ہے کہ اگر جس شخص سے آپ کوئی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی شوہر ہے، یا شوہر کی کوئی بیوی ہے، کوئی مرد دیکھ رہا ہے، یا آپ کا کوئی بچہ ہے، یا آپ کی کوئی ساس، نند، بہن، بھائی ہے جس کی وجہ سے کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا کوئی مان نہیں رہا، ناظرین اس کے ساتھ آپ نے جا کر اپنا یہ ہاتھ ملانا ہے، مٹھی والا۔ لیکن یہ کام مشکل ہے ذرا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ممکن ہو، لیکن اگر نہیں ممکن تو ایسا نہ کریں۔ اگر آپ کسی سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تو آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پھونک کیسے مارنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی بچہ ہے، اس کے آپ نے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے بند ہاتھ لے کر جانا ہے، اس کے سر پر، جسم پر ایسے ہی ہاتھ پھیر دیں جیسے بچے کو پیار دیتے ہیں، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کا 5 منٹ یا 10 منٹ کا کوئی سفر ہے، کوئی ساتھ ہی ہے، کوئی دوست، رشتہ دار، احباب سے ایسے سے بات منوانا چاہتے ہیں جس کا گھر 5-10 منٹ کی مسافت پر ہے، آپ جا سکتے ہیں، اس کے پاس مٹھی بند کر کے جانا ہے۔ اگر اس شخص کی وجہ سے کوئی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن مٹھی بند کر کے جانا ہے۔ ہاتھ اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے، وہ کوئی بھی شخص ہے جس سے آپ نے اپنا کام نکلوانا ہے، جو آپ کی بات نہیں مان رہا، آپ اس کے اوپر پھونک ماریں گے، لیکن بچے کے اوپر آپ ضرور ہاتھ پھیریں گے، کیونکہ بچے کے اوپر ممکن ہے بچہ جو ہے وہ معیوب نہیں سمجھے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی بڑا فرد ہوگا تو وہ اس چیز کو معیوب سمجھے گا، عجیب سمجھے گا، لیکن آپ نے بچے کے اوپر صرف ہاتھ پھیرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی بڑا ہے، وہ گھر میں ہی موجود ہے، لیکن آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، تو آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے اس کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ آپ نے اس کو پھونک دینا ہے۔ جو بھی آپ نے کلمات پڑھے ہوں گے، آپ نے نماز کے 2 نفل پڑھے ہوں گے صلاۃ الحاجات کے، پس وہ سب کچھ اس کے اوپر چلا جائے گا۔ آپ نے اس کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ پھونک مار
مار دینی ہے۔ آپ کے پاس موجود نہیں وہ شخص تو آپ نے بیٹھ جانا ہے اور آنکھیں بند کر لینی ہے، اس کو آپ نے اچھے سے تصور کرنا ہے، اس کی شکل کو اپنے ذہن میں لانا ہے۔ ناظرین، اس کی شکل کو آپ اپنے ذہن میں لائیں گے تو آپ نے 3 مرتبہ آہستہ آہستہ پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ آپ کی مشکلات ناظرین دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا ہے آپ نے دعا بھی مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے پیچھے ترتیب بتائی ہے، دعا آپ نے اچھی طرح مانگنی ہے۔ دعا میں کہنا ہے کہ یا اللہ، جو کام میرا رکا ہوا ہے، جس شخص کی وجہ سے نہیں ہو رہا، جس شخص کی وجہ سے رکاوٹ بنا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، آپ نے اپنے حساب سے دعا مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔